67 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور قال کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنی اے میرے بیٹو لا نہ تدخلو تم داخل ہونا من سے باب دروازے واحد کسی ایک اور ادخلو تم داخل ہونا من سے ابواب دروازوں متفرقہ الگ الگ اور قال کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنی اے میرے بیٹو لا نہ تدخلو تم داخل ہونا من سے باب دروازے واحد کسی ایک اور ادخلو تم داخل ہونا من سے ابواب دروازوں متفرقہ الگ الگ وار ماں نہیں ہوگنی میں کفایت کر سکتا ان سے کم تم من سے اللہ من شیء کچھ بھی ان نہیں الحکم حکم اللہ مگر للہ اللہ کا علیہ پر ہی اسی توکل بھروسہ کیا تو میں نے اور علیہ پر ہی اسی فل پس چاہیے کہ یہ توکل بھروسہ کریں المتوکلون بھروسہ کرنے والے یا توکل کرنے والے اور ماں نہیں ہوگنی میں کفایت کر سکتا ان سے کم تم من سے اللہ میں شیء کچھ بھی ان نہیں الحکم حکم اللہ مگر للہ اللہ کا علیہ پر ہی اسی توکل کیا میں نے اور علیہ پر ہی اسی فل بس چاہیے کہ یہ توکل بھروسہ کرے المتوکلون بھروسہ کرنے والے یا توکل کرنے والے تو یہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اس کی جو ہے وہ وجہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بہرکیف یعقوب علیہ السلام نے جو دل میں بات تھی شاید کہ ایک ہی دروازے سے جب اکٹھے جو ہے وہ گزریں گے تو ان کی پڑتال جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور راہزنوں کا گروہ بھی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے شاکیہ حاصل کی بنا پر جو ہے وہ گرفتار ہوئے تو یوسف علیہ السلام تک یہ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکیں گے تو وہاں جو ہے وہ اگر گرفتار ہو گئے تو رہائی کے لیے وہاں جو ہے وہ کوئی بھی ظاہری بات ہے اجنبی وطن ہے تو وہاں کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو اکثر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے جو بیٹے تھے قوی خوبصورت بیٹے تھے اور اکٹھے داخل ہونے میں جو ہے ان کو نظر لگ جانے کا اندیشہ بھی تھا کیونکہ نظر جو ہے وہ ثابت شدہ ہے اور نبی علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ لوگوں کو نظر بد لگنے کا جو ہے وہ ثبوت بھی ملتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر جو ہے بندے کو قبر تک جو ہے وہ قبر میں لے جاتی ہے اور یہ حسد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ پیار سے بھی اور کسی کی نظر جو ہے وہ زیادہ لگ جاتی ہے اور زیادہ تر یہ بچوں پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے تو اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا جب بھی تم کوئی ایسی خوبصورت چیز دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس طرح کے جو ہے وہ کلمات بندے کو برکت کی دعا یعنی دے دی جائے اس کو اور نظر بد جو ہے وہ اگر کسی کو لگ جائے تو دعا جو ہے وہ دعا کے ساتھ ساتھ جو توحید پہ مبنی دم ہے وہ بھی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ تو یہ دعائیں جو ہیں وہ بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد للہ یشفیک بسم اللہ الرقیق تو یہ دعائیں باہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ دعائیں جو ہے وہ پڑھ کر کے اس کو اگر دم کیا جائے تو یقیناً وہ ٹھیک ہو جائے اور اگر پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کروا کر کے جو اس کا غسل سے بچا ہوا پانی ہے وہ اس کے اوپر انڈیل دیا جائے اس کے اوپر پھینک دیا جائے اگر وہ غسل نہیں کرتا تو وضو اس کو کروایا جائے وضو کا جو بچا کھچا جو ہے وہ پانی ہے وہ نظر جس کو لگی ہوئی ہے اس کے اوپر انڈیل دیا جائے تو اس کی نظر جو ہے وہ ختم ہو چکی آگے کہا کہ ہاں میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے کہہ دیا لیکن اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت یا کچھ بھی ہونا ہوا تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے تقدیر پہ کہ کوئی بھی جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا تقدیر ہی غالب آتی ہے میرا توکل اور بھروسہ وہ صرف اللہ ہی پر ہے والما جب وہ داخل ہوئے من سے حیث جہاں ہمارا حکم دیا تھا ہم انہیں ابو باب ہم ان کے ماں نہیں کانا تھا یغنی وہ کفایت کر سکتا عن سے ہم من سے اللہ من شیء کچھ بھی اور لما جب وہ داخل ہوئے من سے حیث جہاں ہمارا حکم دیا ہم انہیں ابو باب ہم ان کے ماں نہیں کانا تھا یغنی وہ کفایت کر سکتا عن سے ہم من سے اللہ من شیء کچھ بھی اللہ مگر حاجہ
ایک حاجت یا خواہش تھی فی نفس دل یعقوب علیہ السلام کی، قضا اس نے پورا کیا ہا اسے، اور انا بے شک وہ لذو یقیناً والا علم لذو علم یقیناً علم والا تھا، لما اس وجہ سے جو علم سکھایا نہ ہم نے ہو اسے، لیکن اکثر الناس لوگ لا نہیں یعلمون وہ جانتے، الا مگر حاجہ ایک حاجت فی میں نفس دل یعقوب علیہ السلام کی، قضا اس نے پورا کیا ہا اسے، اور انا بے شک وہ لذو یقیناً والا علم لما اس وجہ سے جو علم سکھایا نہ ہم نے ہو اسے، لیکن اکثر الناس لوگ لا نہیں یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی اکثر لوگ اس سزائے الہی یعنی تقدیر کو حقیقت نہیں مانتے، اپنی تدبیر پر جو ہے وہ ناظر رہتے ہیں، یا اللہ رب العالمین پر جو ہے وہ بھروسہ، یا سرے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تدبیر اختیار ہی نہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو تدبیر اور توکل کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی، اللہ کہتے ہیں کہ اصل وہ ہماری تعلیم ہی تھی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی اسے سکھلایا تھا، اور وحی کے ذریعے سے ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کرو، تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ایسا یعقوب علیہ السلام نے کیا ہے۔ وَلَمَّا جب داخل ہوئے اعلیٰ پر یوسف آوا اس نے جگہ دی الیہ طرف ہی اپنی اخا بھائی کو ہو اپنے، قالا کہا یوسف علیہ السلام نے انی بے شک میں اخو بھائی ہوں کا تیرا، فابسلانا تب تائس تو غم کر، بما اس پر جو کانو تھے یعملون وہ کرتے، اور لما جب داخل ہوئے علا پر یوسف آوا اس نے جگہ دی الیہ طرف ہی اپنی اخا بھائی ہو اپنے، قالا کہا انی بے شک میں اخو بھائی کا تیرا، فابسلانا تب تائس تو غم کر، بما اس پر جو کانو تھے یعملون وہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر سے دوسرے بھائیوں کو اس طرح ٹھہرایا کہ چھوٹا بھائی اکیلا رہ گیا تو اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ظاہر بات ہے تنہائی میں چھوٹے بھائی نے اپنے ستیلے بھائیوں کی جو بدسلوکی تھی اس کے قصے بیان کیے ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ بتلایا ہوگا کہ ان کا حال جو ہے وہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی کہ اب جو انہوں نے کیا ہے نا، ان کی بدسلوکی ہے، اب ان پر جو ہے وہ غم نہ کریں۔ فابسلم جب جہازہ تیار کروا دیا ہم انہیں، بھی جہازی سامان کو ہم ان کے، جعلا تو رکھ دیا سقایا پینے کا برتن، فی میں راحلی سامان اخی بھائی ہی اپنے، ثم پھر اذن اعلان کیا مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا اے العیر قافلہ والو، ان بے شک تم لسارقون یقیناً چور ہو۔ فابسلم جب جہازہ تیار کروا دیا ہم انہیں، بھی جہازی سامان کو ہم ان کے، جعلا تو رکھ دیا سقایا پینے کا برتن، فی میں راحلی سامان اخی بھائی ہی اپنے، ثم پھر اذن اعلان کیا مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا اے العیر قافلہ والو، ان بے شک تم لسارقون یقیناً چور۔ قالوا کہا انہوں نے، وَاقْبَلُوا وہ متوجہ ہوئے علیہ پر ہم ماذا کیا چیز تفقدون تم گم پاتے ہو۔ قالوا کہا انہوں نے، وَاقْبَلُوا وہ متوجہ ہوئے علیہ پر ہم ماذا کیا چیز تفقدون تم گم پاتے ہو۔ تو یہاں جو ہے وہ لوگوں نے اس واقعہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کی، ذمہ لگاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ چیز پیمانہ جو ہے وہ رکھ دیا اپنے بھائی کے سامان کے اندر، اور جو ہے وہ مل کر کے منصوبہ بنایا، اور پھر جو ہے وہ بھائیوں کو چور قرار دے کر کے خود ہی جو ہے وہ اعلان کروایا۔ تو اصل میں جو واقعہ جو ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے جو ہے وہ برتن رکھوایا تھا، یعنی کہ ان کا جو سامان تھا، وہ پیسے جو لے کر کے آئے تھے جس سے انہوں نے سامان خریدنا تھا، احسان کرتے ہوئے جب وہ واپس کر دیا، تو دوسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے، جو چھوٹے جن کا بھی یہ تذکرہ چل رہا ہے، وہ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں وہ یعنی کہ یہ جو پیالہ وغیرہ تھا یا پینے کا جو برتن تھا وہ رکھ دیا۔ اب یہ صرف بات یوسف علیہ السلام کے علم میں ہی تھی، دوسرے کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ آج جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو جو محافظ تھے، جو بھی کا سامان جو ہے وہ دینے والے تھے،
ان میں سے کسی کو جو ہے وہ اس پیمانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیکھا وہ پیمانہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں خود ہی جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اعلان کیا ہے، تو جب اعلان کیا تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ خود کہہ دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ اعلان سنا تو اس کے بعد اللہ کی تدبیر سمجھ کر کے اس پر خاموشی اختیار کی، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب کچھ جو ہے وہ تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ پاس رکھنا ہے۔ پھر سبھی جو ہے وہ دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالو کہا انہوں نے نفقد ہم گم پاتے ہیں سواع پیالہ الملک بادشاہ کا، والی واسمن جو جا لائے گا بھی اس کو، حملو بوجھ یا گلہ ہے، بعیر ایک اونٹ کا، اور انا میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں۔ قالو کہا انہوں نے نفقد ہم گم پاتے ہیں سواع پیالہ الملک بادشاہ کا، والی واسمن جو جا لائے گا بھی اس کو، حملو بوجھ ہوگا یا گلہ ہوگا، بعیر ایک اونٹ کا، اور انا میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں۔ یعنی تفتیش سے پہلے اگر کوئی پیالہ واپس کر دے گا تو اس کو جو ہے وہ انعام کے طور پہ ایک اونٹ کا گلہ بھی دیا جائے گا۔ قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم، البتہ قد یقیناً علم جان چکے ہو تم ما نہیں جی آئے نہ ہم لی تاکہ نفسد ہم فساد کریں فی میں الارض زمین، اور ما نہیں کننا ہیں ہم سارقین چوری کرنے والے۔ قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم، البتہ قد یقیناً علم جان چکے ہو تم ما نہیں جی آئے نہ ہم لی تاکہ نفسد ہم فساد کریں فی میں الارض زمین، اور ما نہیں کننا ہیں ہم سارقین چوری کرنے والے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم سے کفایت نہیں کر سکتا یعنی ٹال نہیں سکتا اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، علیہ توکل اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر ہی بس چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور وہ ان سے کفایت نہیں کر سکتا اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک حاجت خواہش تھی یعقوب کے دل میں جسے اس نے پورا کیا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ یقیناً علم والا تھا اس وجہ سے جو ہم نے اسے سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ یوسف پر داخل ہوئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوسف نے کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، سو تو غم نہ کر اس پر جو وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر جب اس نے انہیں ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا برتن رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے قافلہ والو بے شک تم یقیناً چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا جب کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور اس کے لیے جو اس کو لائے گا ایک اونٹ برگلہ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم اس زمین میں فساد کریں اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔